اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو آپ وہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض احد من اہلہ نفث علیہ بالمعوذات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر معوذات پڑھ کر دم کر دیا کرتے۔ معوذات کا مطلب ہے چاروں قل۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی بیمار ہو جائے تو ہم دوائیاں بھی اختیار کریں۔ دوائیوں کا اختیار کرنا، اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم اس سنت کو بھی زندہ کریں۔ میری امی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، اس میں کون سی دعا پڑھنا ہے بتا دیجیے اور ان کے لیے دعا کر دیجیے۔ اللہ رب العالمین آپ کی والدہ کو جلد از جلد مکمل صحت اور مکمل شفا عطا فرمائے۔ آپ ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ جاری رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کا اہتمام فرمائیں اور انہیں بھی اس دعا کو پڑھنے کی تلقین کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ ٹینشن میں ہو تو کون سا وظیفہ پڑھیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب ایسی صورت تھی کہ جب بھی آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو جائیں تو ہمیشہ قرآن کو اپنا ہتھیار بنائیں، یعنی آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے قرآن کو ہمیشہ اپنا ہتھیار بنانا۔ یہ وہ جملے ہیں جو ہمیشہ میرے دل و دماغ میں جو ہے گونجتے رہتے ہیں۔ تو در حقیقت قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور چیز، کوئی سورس ہو ہی نہیں سکتی جو آپ کو موٹیویشن دے۔ بالکل۔ اور پھر اس کے علاوہ ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے جو علماء کرام ہیں، میں آپ کو پرسنل اپنی کیفیت بتاتا ہوں، ہر انسان کے ساتھ اس میں تجربہ الگ ہو سکتا ہے۔ مجھے جب موٹیویشن کی ضرورت ہوتی تو بعض ہمارے علماء ندوۃ العلماء میں ایسے تھے کہ میں صرف انہیں دیکھنے جاتا تھا۔ اچھا، یعنی انہیں دیکھ کر ایک قوت ملتی تھی، انہیں دیکھ کر ایک موٹیویشن ملتی تھی۔ میں باقاعدہ جب بھی ڈاؤن فیل کرتا تھا ندوۃ العلماء میں اور مجھے معلوم چلتا تھا کہ بھئی فلاں شیخ تشریف لا چکے ہیں اپنے آفس میں جاتا تھا اور بس پردہ ہٹاتا یا دروازہ ہلکا سا کھولتا تاکہ وہ ڈسٹرب بھی نہ ہو، میں انہیں دیکھتا تھا۔ اور صرف دیکھنے سے، چونکہ ہمارے علماء کی زندگی جو ہے وہ مطلب غیر معمولی ہوتی ہے اس انداز میں کہ ہم جو دین کا تصور ہمارے پاس ہے اور جو پریکٹیکلی ہمارے علماء حق جس طرح دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، آسمان زمین کا فرق ہے۔ ایسی روحانی قوت اللہ انہیں عطا کرتا ہے دین پر چلنے کے نتیجے میں، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے کے نتیجے میں، کہ اسے میں تو کم از کم اپنے الفاظ کے ذریعے ایکسپریس نہیں کر سکتا۔ تو صرف ان علماء کے ساتھ رہنا اور ان کے پاس 2 منٹ کے لیے بیٹھ جانا، ان کی مجلس میں اور ان کی چند باتوں کو سن لینا، اس سے ہی مجھے اتنی قوت مل جاتی تھی کہ پھر مجھے کسی بڑی یعنی موٹیویشن کے لیے کوئی مجھے موٹیویشنل اسپیکر کو سننے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اور یہ ہمارے علماء کرام کی خصوصیت ہے، اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ تو اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں کوئی بھی ایسا مرحلہ آیا جہاں پر جیسے میں پریشانی سے گزر رہا ہوں، اسٹریس سے گزر رہا ہوں، تو میں جن اپنے مشائخ کے قریب رہا اور ابھی بھی ہوں، تو میں ان سے تذکرہ کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ شیخ میں ابھی ایسا سوچ رہا ہوں، میرے ساتھ ابھی ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے۔ تو وہ حضرات پھر جب تسلی دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کافی موٹیویشن ملتی ہے۔ ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ الگ الگ انداز میں سفر کرتے ہیں، اور میں ایسے لوگوں سے بہت ایمپیتھی رکھتا ہوں پرسنلی۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اسی سفرنگ کی وجہ سے وہ ایتھزم کا شکار ہو جاتے ہیں، جی، کہ چونکہ میرے اوپر ظلم ہوا، چونکہ میرے ساتھ غلط ہوا، اس لیے خدا نہیں، اب میں ایتھیسٹ بن گیا۔ تو جہاں تک سفرنگ کا تعلق ہے تو میں ایمپیتھی رکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایموشنل سپورٹ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، چونکہ دے آر دا ون سفرنگ، رائٹ؟ وہ جانتے ہیں کہ وہ کیسا فیل کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جب سفرنگ ہو رہی ہے تو پھر خدا ہی ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ ایک لاجیکل فیلسی ہے، اسے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ سفرنگ اگر ہمارے اوپر آ رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے کے بھی کا جو تصور ہے وہ بیان کر دیا۔ اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو اسے آزماتا ہے۔ تو ہماری سفرنگ بھی پرپز لیس نہیں ہے۔ بھئی میری زندگی میں اگر کسی کے اوپر کوئی سفر کر رہا ہے، تکلیف آ رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بھئی اللہ کی خصوصی توجہ میرے اوپر ہے۔ اب آپ بتائیں اللہ کا سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ محبوب کوئی ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے اتنی تکلیف کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی۔ بالکل۔
اب آپ نبی کی تکلیفوں کو سامنے رکھیں، بھئی طائف میں کیا ہوا، مکے میں کیا ہوا، کیسے جسمانی تشدد ان کے ساتھ ہوا، ذہنی طور پہ انہیں تکلیف پہنچائی گئی، مالی اعتبار سے تکلیف پہنچائی گئی، ان کے گھر والوں کو شہید کیا گیا، ان کے اصحاب کو شہید کیا گیا، اور خود نبی کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کہ چٹائی پر سو رہے ہیں، جسم پر داغ نشان پڑ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر دیکھ کر رونے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے قیصر و کسریٰ کو دیکھا کہ وہ اتنے شاہی انداز میں رہتے ہیں اور آپ تو نبی ہیں، ان کی کیا حیثیت آپ کے سامنے، آپ ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی کیا فرما رہے ہیں کہ مالی ولد دنیا، اس دنیا سے میرا تعلق ہی کیا ہے سوائے اس چیز کے کہ بھائی اس مسافر کی طرح ہوں جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے سائے میں آرام کرے پھر آگے نکل جائے۔ ایسی ذات اور ایسی شخصیت پر ایسی تکلیفیں آ رہی ہیں جو ہماری اور آپ کی تکلیف سے 100 گنا زیادہ ہے۔ جتنی تکلیف آئی ہو آپ کی زندگی میں، ذرا نبی کے زندگی کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ کس کی تکلیف زیادہ ہے۔ میں سب سے کہوں گا جو ہمارے نان مسلم بھائی ہیں اور کسی بھی طریقے سے تکلیف میں مبتلا ہیں، آپ ایک بک لیں، شارٹ بایوگرافی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بایوگرافی آف پروفٹ محمد کو جس نے صحیح معنی میں ایسے شخص نے لکھا ہے جس نے نیوٹرل چشمہ پہنا ہوا تھا، تو آپ ان کی کتاب پڑھ سکتے ہیں، اور آپ ان کی لائف میں جو پرابلمز آئی ہیں اپنے لائف کے پرابلمز کے ساتھ ذرا کمپیئر کر لیں۔ وہ شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ محبوب اور بیلوڈ ہے اللہ کے نزدیک، اس پہ تکلیف آ رہی ہے۔ کیوں آ رہی ہے؟ چونکہ اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کو کوئی ٹینشن بھی آ جائے نا، ما اصاب من ہم او غم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایک ٹینشن، ایک فکر بھی انسان کو لاحق ہو جائے، یہاں تک کہ حتی الشوکۃ یشاقها، ایک کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ اس سے پچھلے گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ سو میں کہتا ہوں کہ اس سفرنگ میں لذت محسوس کیجیے۔ ظاہر ہے تکلیف ہوتی ہے، ہر انسان، بھائی میں بھی سفرنگ سے گزرا، آپ بھی گزرے، آپ کی سفرنگ کی نوعیت کچھ اور ہوگی، میرے سفر کی نوعیت کچھ اور ہوگی، ہر انسان اس دنیا میں سفر کرتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے۔ لیکن جب آپ ایسے ورلڈ ویو سے تعلق رکھتے ہیں جس میں یہ ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھے، ایک ٹینشن بھی آئے تو ثواب مل رہا ہے، یہ آپ کو خود ایک مضبوط بنا دیتا ہے، مضبوط شخص بناتا ہے۔ اور آپ خود جب یہ سوچتے ہیں اور جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ بھائی اللہ چونکہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے یہ تکلیف آ رہی ہے، لہٰذا میں مزید اب اس کے دین پہ قائم رہوں گا، اس کی اطاعت کروں گا، آپ دیکھیں آپ کو اس تکلیف میں لذت محسوس ہوگی اور آپ کتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے مینٹلی اور اللہ کے محبوب بندے بنیں گے۔ سفر کر کے اللہ رب العالمین کی قربت جتنی زیادہ حاصل ہو جاتی ہے نا، وہ کئی سالوں کی نارمل عبادتوں سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے علماء نے کہا ہے، بسا اوقات اللہ کسی کے درجے کو اوپر کرنا چاہتا ہے اور اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، اسے ایسے مرحلے سے گزارتا ہے کہ وہ تکلیف والا مرحلہ ہو، چونکہ وہ عادل ہے نا، بالکل جسٹ بھی ہے نا۔ اب آپ کو اگر فوقیت دینی ہے تو آپ کا ٹیسٹ بھی زیادہ انٹینسو ہوگا، رائٹ تو آپ اس میں پاس ہو جائیں گے تو پھر درجہ بھی ویسے ہی ملنا ہے۔